अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा सुनाई गई है उसके बाद जो रिएक्शन का सिलसिला है वो जारी है। तो अभी तफसील से आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर क्या रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया कैसे इस पूरी सज़ा को और इस पूरे माहौल को देख रहा है। इसके साथ साथ जो जज साहब हैं जिनके बारे में ये खबर आई कि उन्होंने ये सज़ा सुनाई है, उनके अपने बारे में एक खबर बड़ी दिलचस्प शेयर हो रही है जिसने खुद इस पूरे ट्रायल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर कुछ गुफ्तगू की है और अल-कादर यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही, मैं कहूँगी, थोड़ी घटिया ही बात की है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी कमेंट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एकदम एक्टिव हुए हैं और वो भी मंजर में इन हुए हैं, उनका क्या किरदार होगा इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा तो सुना दी गई है, उसके बाद एक बहुत गम और गुस्से की लहर जो है वो दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी। अलबत्ता जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो थोड़ी मुख्तलिफ रही। मैं तो ज़्यादातर अब वैसे टीवी देखती नहीं हूँ, ख़बरों के लिए मैं अखबारात या फिर जो दीगर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया है उसके हवाले से और अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता करके ही बात करती हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर कोई देखने को मिले तो पता यही चलता है कि जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि फैसले से मुतल्लिक बता दिया जाता है कि जी कब सुनाया जा रहा है, कैसा सुनाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ पूरा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वहाँ पर ये तक भी चैनल्स को आगाही दी जाती है, हिदायत दी जाती हैं कि किस किस को आपने फैसले के फ़ौरन बाद ट्रांसमिशन में इन करना है, किसका बीपर लेना है, किसका तज्जिया लेना है और उसने क्या बात करनी है। तो वो सारी लिस्ट भी फ़ौरन फ्राहम कर दी जाती है। तो चैनल्स का तो अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त ये सूरत हाल और ये हाल बन चुका है और यही वजह है कि चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और कोई इनको देखना पसंद नहीं करता। लेकिन नेशनल मीडिया ने भले जो कुछ भी कहा हो, दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर ये जो खबर है एक तूफ़ान की तरह चल रही थी और बहुत सारे इंटरनेशनल अखबारात ने, जराइद ने और न्यूज़ चैनल्स ने इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा को जो सज़ा सुनाई गई है उसको रिपोर्ट किया। बहुत सारे चैनल्स और अखबारात ने एज इट इज़ जो जज साहब की वर्डिक्ट थी उसको रिपोर्ट किया और फिर जो इसके साथ जुड़े हालात व वाक़यात हैं उनको भी रिपोर्ट किया। ये भी बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब के वकला और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो कि हालात व वाक़यात से तकरीबन दुरुस्त भी मालूम होता है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तो ये खबर जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बनी और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे, जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, अगर उनको भी आप सुने तो उन्होंने भी बेसिकली पाकिस्तान के निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ के ऊपर ना सिर्फ ये कि सवालात उठाए बल्कि उसे मुतनाज़ करार दिया और इसके साथ साथ वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान साहब की ये सज़ाएँ जो हैं बज़ाहिर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूँ तो DW जो न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर भी इसी किस्म का तबसरा किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट इससे पहले भी हम देख चुके हैं, उनकी रिपोर्टिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। उनकी तरफ से भी यही ऑलमोस्ट इसका एक एनालिसिस पेश किया गया कि ये जो सारी कार्रवाई है ये कोई इतनी ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि फेयर ट्रायल की सूरत में हुई है। इसी तरह स्काई न्यूज़ पर, सिंगापुर न्यूज़ पर, TRT वर्ल्ड पर इसी तरह के मिलते जुलते तबसरे किए गए। ये तक कहा गया कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है ये किस तरह से डीप स्टेट रखता है और यहाँ पर चीज़ें कितनी कंट्रोल्ड हैं। ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए ग्रे डे है और हम मुतवातर ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिविल लिबर्टीज़ उस तरह की नहीं है कि यहाँ पर फैसलों को ये कहा जा सके कि ये आज़ाद फैसले हैं, गैर जानिबदार फैसले हैं, मेरिट के ऊपर फैसले हैं। तो हर किसी ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए और साथ साथ ये भी तज्जिया दिया कि ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक निज़ाम मुसल्लत है वो बज़ाहिर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को जेल में कैद रखने पर मुसर नज़र आता है। और ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और बग़ैर एक इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इस्तेहकाम के बज़ाहिर इस मुल्क में किसी भी तरह की तरक्की या मईशत में कोई बेहतरी मुश्किल दिखाई देती है। तो ये सारे इंटरनेशनल
انٹرنیشنل میڈیا کے جو ہے تبصرے اور تجزیے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل چکا ہے، لیکن جو یہاں پر ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کرنے میں کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی میں نوٹس کر رہی تھی کہ اس تمام تر تجزیے اور تبصروں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مسلسل کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے اس کے اوپر ریاکٹ کیا، ان کی پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا تھا، اور آگے وہ اس ساری صورتحال میں کیا پلان کر رہے ہیں، کیا چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اچھا ہے کہ یہ مجھے سزا سنائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا منہ مزید کالا کروائیں گے اور پوری دنیا میں ان کی بے عزتی ہوگی اور پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ ان کا اصل چہرہ دیکھ سکیں گے۔ تو آج ہمیں کم و بیش یہی صورتحال نظر آ رہی تھی، اور ہر کوئی اس پورے نظام کے اوپر سوال اٹھا رہا تھا کہ جس انداز سے یہ سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان میں بھی آج مختلف جگہوں پر، چاہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، ہر جگہ پر اس کے اوپر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے احتجاج کیے گئے، مارچ کیے گئے، کچھ مظاہرے بھی ہوئے، اور کچھ شہروں میں چھوٹی چھوٹی ریلیز بھی نکالی گئی ہیں۔ اور لاہور شہر میں تو خاص طور پر ہمیں دوبارہ سے نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، فوری طور پر لبرٹی چوک ہو، عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہو، وہاں پر فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے کہ جی ورکرز جو ہیں وہ یہاں آ کر کوئی احتجاج نہ ریکارڈ کرا سکیں۔ تو یہ تو ایک پریکٹس ہے کہ لاہور میں تو آپ بالکل سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ آ کے باہر کوئی فریڈم جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو ایک فاشسٹ حسینہ واجد کی حکومت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال لاہور میں بھی رہی اور باقی بھی جگہوں پر ظاہر اس کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور جو خاص طور پر تحفظ تحریک آئین پاکستان کی ایک فورم بنایا گیا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی آج ایک ایکٹیویٹی ہوئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ کیوں سزا سنائی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر آج وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں آپ کے اس نظام کو نہیں چھیڑوں گا، تو اس کی ساری سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، وہ رہا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اس پورے نظام کا حال ہے۔ محمود خان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے مداح ہیں یا اس کے پیار میں پاگل ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جب لوگ اس کو ووٹ کر چکے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جس کو ووٹ ملے ہیں وہی حکومت بنائے گا۔ لیکن یہاں پر جو ایک جنگ و جدل جاری ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ملک کا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو یہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز تھیں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ابھی حال ہی میں اپنی پارٹی بنائی ہے، اس پارٹی کا نام میں بھول گئی ہوں، سوری، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کی رہائش گاہ پر گئے، وہاں پر انہوں نے بھی ان کو ساری صورتحال میں اعتماد میں لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی انوائٹ کر لیا کہ وہ بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بن جائیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا پڑے یا اس کی اجازت ملے یا وہ بلائیں تو وہ بالکل ان سے ملنے کے لیے جیل میں بھی چلے جائیں گے۔ تو ان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی تھی۔ پہلے ان کی جو پارٹی تھی وہ رجسٹرڈ نہیں تھی، اب یہ پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے۔ تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پارٹی ہے، لائکلی یہ لوگ بھی اس پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے تو نون لیگ کے لوگ رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹائم کے اوپر، ایک اصولی موقف کے اوپر اس جماعت سے علیحدگی اختیار کی، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ان کی ایک رسپیکٹ تو ہے۔ اور اس وقت جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے یعنی آئین کی بحالی کے لیے وہ بالکل اس پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی اس کے بعد انہوں نے مشترکہ جو ہے ایک اسٹریٹجی بنانے پر بھی اتفاق کیا کہ وہ جوائن کریں گے، تو اس کے بعد پھر فردر اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس طرح ملک میں ایک موبلائزیشن کرنی ہے۔ اس میں اب آگے ان کی کوشش ہوگی کہ مولانا کو بھی انگیج کیا جائے، لیکن بہرحال مولانا کو ساتھ ملانے میں بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ ایک تو مولانا خود بھی پوری طرح شاید ملنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو بیان بازی ہوتی ہے، اس کے بعد جو رہی سہی کسر ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ مسلسل ایک چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی۔ آج جو عمران خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، اس کے اوپر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ خاص صحافی بھی بھیجے گئے تھے، اور یہ جو خاص طور پر سرکاری صحافی تھے یہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک جو کامنٹ عمران خان صاحب کا رپورٹ ہوا، کچھ رپورٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جب اتنے سارے صحافی دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آج تو خلاف معمول بڑے صحافی آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے آج پک اینڈ چوز نہیں ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بولے
کہ بندر بھی آئے ہوئے فیصلہ سنیں. اب یہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسے کچھ ورڈز استعمال کیے ہیں، لیکن اس پہ سب جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ ٹرول کر رہا ہے کہ یہ بیسکلی جو نون لیگی سرکاری صحافی وہاں پہنچے ہوئے تھے، جو اس مقصد کے لیے پہنچے ہوئے تھے کہ سارے ایونٹ کو کسی طرح وہ خراب کریں، عمران خان صاحب سے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کروا کے، یعنی خود ایسی حرکت کریں کہ جس کے اوپر وہ مشتعل ہو کے کچھ کہہ دیں اور اس طرح کوئی ہیڈ لائن بنا لیں. تو کچھ شاید اس قسم کی جو ہے وہ ان کی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پلاننگ تھی، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ شور شرابہ کچھ ہنگامہ کیا بھی، زور زور سے بول کے کچھ بدتمیزی کے طریقے سے اس طرح سے کچھ حرکتیں بھی کی، اور عجیب و غریب سوال بھی کیے گئے تاکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح کسی ٹریپ میں لے کر کوئی ایسی ہیڈ لائن بنا سکیں. جیسے کہ یہ رضی دادا جو بہت ہی بلو دا بیلٹ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ جی آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، آگے محمد الرسول اللہ یہ پورا کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو بیسکلی جان کے اس قسم کا کانٹروورشل کویشچن کرنے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب نے اس کو بڑا سمارٹلی جواب دیا کہ یہ کیسا آپ نے سوال کیا ہے، محمد الرسول اللہ کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا آپ نے سوال کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے جس طرح وہ کہتا نا جیسا منہ ویسی چپیڑ، اسی طرح کا جواب بھی دے دیا. دوسری طرف اسی طرح کی جو بندر والی بات ہے اس کے اوپر بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی یہ انہی صحافیوں کے لیے عمران خان صاحب نے کہا. اب میرے پاس ایسی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی نہیں، لیکن زیادہ تر رپورٹرز ویسے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے کیونکہ یہ وہاں پر اسی طرح شور و غل مچا رہے تھے، گل گپاڑا کر رہے تھے، اور مقصد ان کا یہی تھا کہ کوئی ہیڈ لائن کریٹ کی جائے، اور ساتھ میں یہ جا کے تاکہ رپورٹ کریں باہر کہ جی عمران خان صاحب تو بڑے ڈر گئے، کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد تو الٹا عمران خان صاحب کا قد اور بڑا ہو جاتا ہے، ان کو تو لوگ اور کوئی ہیرو کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے، بندہ ہے کہ جو اپنے خلاف سزائیں سن کر بھی نہیں گھبراتا. تو ان کو خاص طور پر آج اس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ حسن ایوب صاحب اور دیگر تو باقاعدہ بارہ کے قسمیں کھا رہے ہیں قرآن کے اوپر کہ جناب عمران خان گھبرا گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کی بات بتانے کے لیے بھی، رپورٹ کرنے کے لیے ان کو قرآن کی قسمیں اٹھانی پڑی ہیں. یہ ان کی حالت ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا. مزے کی بات یہ ہے کہ قسمیں کھا کے بھی کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. یہ ان کی حالت ہے. اول تو آپ کو یہ کیوں اتنا یعنی ضروری لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے؟ اس سے کیا آپ کو فرق پڑے گا یا کیا فیصلے کو کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر گئے کیوں تھے. تو یہ ساری کہانی ہے. بہرحال ان سب چیزوں کے برعکس جو ایک اہم سٹوری آج بریک ہوئی ہے وہ جج صاحب کے بارے میں تھی. ناصر جاوید صاحب جو کہ جج صاحب جنہوں نے یہ سزا سنائی، ان سے متعلق یہ خبر بھی آج جو ہے وہ ڈسکشن میں آئی کہ ناصر جاوید صاحب جو ہیں یہ تو جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے. بیسکلی 2004 میں ہی ایک معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا، اور ڈسمس کرنے کے بعد ان کا جو معاملہ تھا وہ ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظر ثانی اپیل بھی فائل کی تھی جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. یعنی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ یہ نہ جج بن سکتے ہیں نہ کسی اور عدالتی عہدے کے اوپر کام کریں گے. ان کے اوپر کچھ میرا خیال ہے جھوٹا ایفیڈیوٹ وغیرہ دینے کا کیس تھا، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، جس کے بعد یہ چیز سپریم کورٹ میں سامنے آئی تھی. تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ان کا یہ سارا جو کیس تھا اس کو بھیجا تھا، جس کے بعد پھر یہ ججمنٹ آئی تھی. تو یعنی ایک ایسا بندہ جو کہ خود جج بننے کے قابل ہی نہیں تھا، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بندہ نااہل ہے جج بننے کے لیے، اس کو اسپیشلی اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کر کے بعد میں یہ اسپیشل کیس عمران خان صاحب کا ان کے حوالے کیا گیا. تو کس طرح سے یہ سارا کیس پلان آؤٹ ہوا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور پھر جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا، جس طرح سے اس کے فیصلے مؤخر ہوئے، یہ سب چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور بظاہر آنے والے دنوں میں جب ہائی کورٹ میں یہ کیس لگے گا اپیل میں، تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے کیس کو مزید مضبوط کریں گی کہ جب ایک بندہ خود ہی جج بننے کے قابل نہیں تھا تو اس نے کیسے یہ کیس سن لیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو باہر آ کے شور مچاتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں کہ جی یہ کیس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بعد میں یہی جو پروسیکیوٹر ہیں جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے خود مان رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیس تو ٹھیک سے نہیں ٹرائل ہو سکا اس کا، تو اس کو ریمانڈ بیک کر دیں. یہی انہوں نے سائفر کے کیس میں کیا، یہی انہوں نے عدت کے کیس میں کیا
کہ جب आपसे नहीं साबित हो रहा था केस तो फिर ये कहते थे कि हो हमसे बड़ी टेक्निकल गलतियां हो गई हैं तो लिहाजा दोबारा दे दें। तो ये इनका हाल है, यहाँ बड़ी बगले में जा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बंद कमरों में ट्रायल होता है, मैनेज्ड किस्म के और दबाव का शिकार जजेस होते हैं और उनसे मन चाहे इनको फैसले पकड़ा कर सुनवा लिए जाते हैं, और बाद में जब खुली अदालतों में ये केस आते हैं, बड़ी अदालतों में, तो फिर वहाँ पर खुले जब माहौल में इसकी हेयरिंग होती है तो सारा भेद खुल जाता है। इसी वजह से आज जो इंटरनेशनल मीडिया ने थू थू की है आपके अदालती निज़ाम पर, वो इसी वजह से की। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हर किसी को पता है ये सज़ाएं क्यों हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, अदालतें कैसे आपकी कठपुतली बनी हुई हैं। अब ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि आप ये कर लेंगे तो आप समझेंगे कि जी किसी को क्या पता चलेगा और सब हकीकत मान लेंगे। तो आप सज़ा सुना कर भी मज़ीद जलील हुए हैं, और जिसको आपने सज़ा सुनाई है उसको अल्लाह ने और इज़्ज़त ही दी है। आज मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बड़ा ही सिवियर किस्म का रिएक्शन आया और लोगों ने बहुत नफ़रत का इजहार किया है। आप ये सज़ाएं क्यों दे रहे होते हैं कि लोग कहेंगे कि यार ये बंदा करप्ट है और उससे नफ़रत करेंगे, लेकिन हुआ क्या है कि जब भी आपने सज़ा सुनाई उल्टा उस शख्स की मोहब्बत में इजाफा हुआ है लोगों के दिलों में, और आपके लिए नफरत और बढ़ी है। आपके लिए लोग आपकी शक्लें देखना पसंद नहीं करते। ये इस वक्त जो है वो अवाम की हालत हुई हुई है। किसी को शक है मेरे साथ खुद जाकर सारी बाहर रिपोर्टिंग कर ले, आपको खुद हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और यही जो सूरत हाल है, इसको कवर अप करने के लिए इसके ऊपर भी मेकअप करके मसनूइयत के साथ इसको जिस तरीके से कवर करने की कोशिश हो रही है, उसका एक बहुत भोंडा सा जो एग्जाम्पल है वो मरियम नवाज साहिबा हैं कि जो आजकल एक मुहिम पर निकली पड़ी हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वहाँ जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़बरदस्ती जफरियाँ लगाती हैं और उनके साथ तस्वीरें बनाती हैं और उनके सामने अपनी तारीफ़ें करवाती हैं और करती हैं और अपने आप को बड़ा कोई अवामी लीडर साबित करने की कोशिश करती हैं। और आप यकीन करें इतनी कराहत आती है, सब फेक पता चल रहा होता है कि बिल्कुल फेक है, मसनूई है और झूठ है, और जिस अंदाज से वो लग रहा होता है वो चीप भी लग रहा होता है। आई एम सॉरी टू से मुझे ये वर्ड्स यूज़ करने पड़े हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये सब कुछ बहुत ही चीप लग रहा होता है। लग ही नहीं रहा होता कि कोई क्लास है, कोई मतलब आप ठीक है, आप हर लीडर अपना सियासी तौर पर एक इमेज बिल्ड करता है या कोई अपनी एक कोशिश करता है कि लोगों में अपनी जगह बना सके, लेकिन वो इस कदर मसनूई और इस कदर फेक और आर्टिफिशियल तरीक़ों से वो करेगा, ये जो है वो बहुत कम इस तरह की हरकतें इस लेवल तक लोग जाके करते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि आज अलकादिर का भी ये फ़ैसला आया तो उस पर भी मरियम नवाज साहिबा बोल रही हैं कि जनाब अब ये अलकादिर यूनिवर्सिटी भी मेरे पास आ गई है और अब आप देखिएगा यहाँ पर हम मज़हब की तालीम भी देंगे और दुनिया की तालीम भी देंगे और कोई जादू टूना नहीं सिखाएंगे। मतलब ये खातून किसी टाइम भी होता है ना कि कोई किसी टाइम आप जो है कोई बेहतर बात कर लेते हैं, कोई आप पढ़ी लिखी बात कर लेते हैं, कोई आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपने गिरी हुई बातें करनी है, कभी कभी आप कुछ बेहतर बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये खातून हर वक्त सिर्फ सतही गुफ्तगू कर सकते हैं। मतलब इतनी आमियानापन है इनकी गुफ्तगू में, इनको कैरी करने में। पता नहीं कौन लोग हैं वैसे जो कहते हैं कि जी इनका कैरी करना बड़ा पसंद है। माजरत के साथ मुझे तो अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस तरह की उनकी भी चॉइस होगी। इतना हल्कापन है, आप अंदाज़ा लगाइए। कभी आप मुझे कोई, चलिए आज आप एक सोच के ना, एक लम्हे के लिए सोच के बताएं कि कोई एक इल्म की बात जो है इस खातून के मुंह से कभी आपने सुनी हो, जो आपने पहले कभी कहीं नहीं सुनी कि यार ये बात इन्होंने बड़ी गहरी कर दी है। इतनी हल्की बातें, मतलब अगर ये कोई लेक्चर देने आए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट के बच्चों को, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने जाके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, मतलब जो लीडर होता है ना, विजनरी लीडर, उसके पास होता है कि आप बच्चे को जाके कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ उसको आगे बढ़ने के सक्सेस के तरीके बताते हैं, उसको बताते हैं कि भाई तुमने किस तरीके से जो है वो लाइफ में, आप बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो डूअर क्यों थे, क्या की है सक्सेस तक जाने के लिए। आप मतलब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उससे शेयर करते हैं कि कब आप टूटे, कब आप हारे, फिर आप कैसे उससे निकले और क्या आपने महसूस किया, और आप उनको उससे गाइडलाइन देते हैं। आपने किताबें पढ़ी होती हैं, आप वहाँ से उनको निचोड़ अपनी ज़िंदगी का देते हैं। और जिस औरत ने सारी ज़िंदगी ना कोई काम किया है, ना उसने पढ़ा है, ना उसने लिखा है, जिसको जो अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर 2 लफ्ज़ नहीं लिख पा रही थी, उसके आगे आप बच्चे बिठा दें तो वो तो यही कहेगी ना, हाउ स्वीट, हाउ नाइस,
میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں اس تصویر میں, آپ کتنی پیاری ہو, آ جاؤ میرے ساتھ تصویر بنا لو. وہ اس طرح کی جب باتیں کرے گی تو وہ یہی کچھ ہی سکھا سکتی نا. اب کہہ رہی تھی جی میں جادو ٹونا, تو پھر آپ کیا جادو ٹونا نہیں سکھائیں گی؟ وہاں تو ویسے جادو ٹونا سکھایا نہیں جا رہا, اور وہاں تو جو مذہبی تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے, اور بڑے اچھے لیول کی, انٹرنیشنل لیول کی دی جا رہی ہے. باقی آپ نے کیا سکھانا ہے؟ آپ سے تو اسکول نہیں چل رہے. جو پنجاب کے اسکول ہیں آپ نے بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ کر دیے کہ آپ سے اسکول نہیں چلائے جا رہے. آپ کیا یونیورسٹی چلائیں گی؟ اور یونیورسٹی میں آپ کیا سکھائیں گی؟ یہ کہ ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے, یہ کہ لوگوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیسے کرنا ہے, یہ کہ بد زبانی کیسے کرنی ہے, یا آپ یہ سکھائیں گی کہ جناب کس طرح سے جھوٹ بولنے ہوتے ہیں کہ میری لندن تو کیا, پاکستان میں بھی تو کیا, تو کہیں کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. اور یہ کہ آپ نے چیزیں سکھانی ہیں بچوں کو, جا کے اس طرح آپ نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. تو یہی کچھ ہی آپ کے پاس ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے لوگ مسلط ہیں کہ جن کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, جو اتنے سطحی قسم کی سوچ رکھتے ہیں, اتنا عامیانہ پن ہے ان کے اندر, سوائے شو آف کرنے کے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, آپ بہت مہنگے برانڈز پہن سکتے ہیں, آپ نقلی ناخن لگا کر, نقلی پلکیں لگا کر, نقلی سکن لگا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان رکھ رہے ہیں, اور اپنے برانڈز پہن کے لوگوں کو یہ مروب کریں. یہ بہت پرانی فیشن کی چیزیں ہو گئی ہیں, اس سے اب لوگ مروب نہیں ہوتے. جو آپ کی سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو لیڈرز کو جانتے ہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے کوئی اب آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتی. اس کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اب یہ نقلی 4-5 اپنے ارد گرد لوگ کھڑے کروا کے, دھکے دے دے کے, ویڈیوز بنوا کے, یہ جو آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو حق حاصل, آپ سیاست کریں, لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کریں, آپ لوگوں کے ہی پیسے بانٹ کر ان میں اگر تھوڑے بہت اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پبلسٹی سٹنٹ کر رہے ہیں, ضرور کریں. لیکن کم از کم جو یونیورسٹیز کے اوپر آپ لوگ یہ ایک مذاق کر رہے ہیں, یا اس کے اوپر جو آپ اس طرح کی جملے بازی کر رہے ہیں کہ جی یہ جادو ٹونا سکھایا جا رہا ہے, یہ اپنی سیاست ادھر آ کے نہ چمکائیں. آپ جہاں پر دین کی بات ہو رہی ہو, جہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی گھٹیا سیاست کو بیچ میں لے کے آئیں. بہرحال اس ساری بات کو چھوڑیے آپ. ہوپ فلی کہ جسٹ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس ہمارے سے کوئی گناہ ہو گئے پنجاب والوں سے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں نمونے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد ہماری جان چھڑوائے. لیکن آگے کے جو دن ہیں جی تھوڑے آپ کو مشکل ضرور نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا. جو آگے ایک بلڈ اپ ہوا ہے سارا منظرنامہ, اس کے اوپر اب مزید پی ٹی آئی اپنا آواز بھی اٹھانے جا رہی ہے. انٹرنیشنل سطح پر 12 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس 12 رکنی کمیٹی کا کام ہی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں ان کو انگیج کرنا ہے. تو آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں گے کہ جو میکسیمم یہ کر سکتے تھے یہ کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ریورس کا بٹن جو ہے وہ دبنے والا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.